بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے گستاخان کا انجام۔ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انجام کے حوالے سے ایمان افروز تحریر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جب دنیا میں ہر جگہ گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلایا جا چکا تھا، انسان برائیوں میں بہت آگے بڑھ گیا تھا، عام آدمی ظلم سے نجات اور عدل و انصاف کی تلاش میں در بدر ٹھوکریں کھا رہا تھا، ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کی سرزمین پر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، جن کو ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت کو گزر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام یاد دلایا۔ انسان یہ بھول گیا تھا کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے اور مرنے کے بعد اسے کن کن باتوں کا حساب دینا ہے۔ یہ تعلیمات ایسی ہیں کہ ان پر عمل کرنے والا دنیا کا بہترین انسان بن جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تعلیمات پر عمل کر کے بھی دکھایا، اور آج ہمارے لیے قرآن و حدیث پر عمل کرنا ناممکن نہیں رہا۔ محترم سامعین، ہم بات کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو تعلیمات سکھائیں، ان کی تعریف کرنا انسانوں اور فرشتوں میں سے کسی کی بس کی بات نہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ایسی نیکی ہے اور عظیم ہستی کا اس دنیا میں آنا کہ لوگ مذاق بھی اڑائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو برا بھی کہیں، لیکن ان تمام تر کیفیات کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات اور تعریف نہ کم کی گئی اور نہ کوئی کم کر سکتا ہے۔ محترم سامعین، ہم کچھ ایسے واقعات آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی تھی۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوا تھا، توجہ کیجیے گا۔ ابو جہل کی اسلام دشمنی، اس کی شرارت اور عداوت کا چرچا وہ تو بہت زیادہ انتہا کا درجہ بہت پہنچ چکے تھا۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ جنگ بدر میں 2 کم سن سپہ سالار انصاری صحابہ کے ہاتھوں وہ مارا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر والا دن میں صف میں کھڑا ہوا تھا کہ مجھے دفعتاً اپنے دونوں جانب 2 جوان نظر آئے۔ ایک نے مجھ سے سوال کیا کہ چچا جان، یہ بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے پوچھا، ابو جہل کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ ان نوجوانوں نے جواب دیا کہ ہم نے عہد کیا ہے یا تو ابو جہل کو قتل کریں گے یا خود مارے جائیں گے، کیونکہ وہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں جواب نہ دے پایا تھا کہ دوسرے نے بھی یہی گفتگو کی۔ میں نے اشارے سے بتا دیا کہ وہ سامنے ابو جہل ہے۔ بتانے کی دیر تھی کہ وہ بازو کی طرح حملہ آور ہوئے۔ ایک نے ابو جہل کی مانگ پر وار کر کے اس کو زخمی کر دیا اور دوسرا ابو جہل کو خاک میں تڑپا رہا تھا۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ نے اس ظالم کو 2 کم سن صحابہ کے ہاتھوں ذلیل کروا دیا، جن کے نام حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے، اور یہ واقعہ غزوہ بدر 2 ہجری کا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش گزار ہے۔ کعب بن اشرف، یہ مدینہ کا یہودی اور مشہور شاعر بھی تھا۔ اس کا باپ یہودی اور ماں عرب سے تھی، لہٰذا یہودیوں اور عربوں دونوں جانب اس کا بڑا اثر تھا۔ رفتہ رفتہ دولت مندی کی وجہ سے تمام یہودیان عرب کا سردار بن گیا تھا۔ اس کو اسلام سے شروع سے سخت نفرت تھی۔ بدر میں جب عرب کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو اس کو بڑا صدمہ ہوا۔ اس نے مرنے والوں کے حق میں مرثیے لکھے اور تعزیت کے لیے مکہ بھی گیا۔ اپنے شعروں میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہا۔ یہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش بھی کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بہانے سے قتل کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت فرما دی۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے پہلے اس سے دوستی بڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھوٹی موٹی شکایت کی، جس پر وہ بڑا خوش ہوا۔ اس کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ نے خواہش ظاہر کی کہ جو خوشبو اس نے لگائی ہوئی ہے وہ سنگھائے۔ چونکہ خوشبو میں اس نے سر میں لگائی ہوئی تھی، اس لیے اس نے سر جھکایا۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے سر سے پکڑ کر قتل کر دیا اور وہ انسان اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ واقعہ ربیع الاول 3 ہجری کا ہے۔
ایک اور یہودی کے بارے میں آتا ہے کہ جس کا نام ابن افق تھا، وہ بھی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کا معاملہ حل کر دے؟ حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حامی بھری اور جا کر اسے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلاطین کو جب اسلام کی دعوت کے لیے کچھ خطوط لکھے تو ان میں ایک خط شہنشاہ ایران خسرو پرویز کو بھی لکھا گیا۔ خسرو پرویز بڑا ہی مغرور اور شان و شوکت والا بادشاہ تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ جو خطوط بادشاہ کے پاس آتے تھے ان پر سب سے پہلے بادشاہ کا نام لکھا ہوتا تھا، اور یہی ایرانیوں کا طریقہ بھی تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے دستور کے مطابق سب سے پہلے اللہ کا نام اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھوایا۔ خسرو نے اسے اپنی تحقیر سمجھا اور بولا، میرا غلام ہو کر مجھے ایسا لکھتا ہے، اور خط مبارک چاک کر ڈالا۔ یہ خبر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، ایسے ہی اس کی سلطنت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ چند دنوں کے بعد سلطنت ایران کے پرزے ہو گئے اور خسرے کے بیٹے شیرویہ نے اسے قتل کر دیا۔ گویا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں پہنچے تھے، وہاں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت بن کے پہنچ جاتا ہے۔ یہ واقعہ 6 ہجری کے آخر اور 7 ہجری کے شروع کا دن کا واقعہ ہے۔ محترم سامعین، اور بھی بے شمار ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسے عبرتناک سزا سے سر انجام کیا۔ محترم سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ سزا یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی مرضی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے ان کو دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا طریقہ واضح طور پر سزا کا تعین کرتے ہیں۔ محترم سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کو قدرت نے کبھی معاف نہیں کیا۔ کبھی بدر کے میدان میں 2 بچوں کے ہاتھوں مروایا، کبھی ایران کے تخت پر اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل کروایا، کبھی عمر کی تلوار نے فیصلہ کیا تو کبھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قسم پوری ہوئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کے حالات میں بھی ہمیں معوذ معاذ صلاح الدین ایوبی، غازی علم الدین اور غازی عبد القیوم نظر آ رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو جو انجام شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کرنے والوں کا ہوا تھا وہی آج بھی ہوگا۔ محترم سامعین، اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔